دے اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر آپ جاگ رہے ہوں تو آپ کو چوتھی حدیث بھی سناؤں اسی حوالے سے. یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں توجہ فرمائیں. بیٹے جلدی اپنی سندیں اپنے پاس رکھیں, میرے کوئی بات نہ کرے, آپ کافی دیر سے باتیں کر رہے ہیں, خاموش ہو جائیں چپ کر کے. ادھر دیکھیں میری طرف سارے حضرات, چھوٹے بچے میری طرف دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها. فرمایا اس کائنات میں جو پسندیدہ جگہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں, فرمایا کہ وہ مساجد ہیں. جہاں پر بیٹھنا, جہاں پر جانا, یہ اللہ کو پسند ہے. وہ جگہ اللہ کو پسند ہے جہاں پر مسجد بن جائے. اور فرمایا ابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها. فرمایا اس دنیا میں سب سے مبغوض ترین, یعنی جس کو ناپسند کیا گیا ہے, وہ جگہ کون سی ہیں؟ تو فرمایا وہ جگہ بازار ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے تو جب تک مکمل وضاحت نہ ہو تو کئی بندے اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. تو اس بات کو سمجھ لیجئے. یہ بیٹھ سکتے ہیں بچے جو آ رہے ہیں, بیٹھ جائیں, ادھر بٹھائیں ان کو, کوئی آگے نہ آئے. او بھائی بیٹھ جا تھلے, او بیٹھ جا تھلے, اس کو کہہ رہا ہوں اس کے ہینڈ بریک کھینچو, بیٹھ جاؤ یہاں, اب کوئی آگے نہ آئے. صبح سے آپ نے جناب علی ایک گھوم لگایا ہوا ہے. بیٹھ جائیں میرے بچے, بیٹھ کے باتیں سنیں. کوئی بچہ آگے نہیں آ سکتا, سبھی ادھر بیٹھے اور بیٹھ کے باتیں سنیں, بڑے بھی چھوٹے بھی. اصل میں خود کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو مجھے تقریر کا مزہ نہیں آتا ہے, تو میں آپ کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, ایئرپورٹ سے اترا ہوں اور سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی سبق سناؤں, ذرا آپ توجہ کریں, اور جب بات سمجھ آئے سٹیج سے لے کر آخری بندے تک ذرا سبحان اللہ بھی فرمائیں, محبت کے ساتھ فرمائیں, ذرا توجہ کے ساتھ. ادھر دیکھ بھائی, وہ چاند ادھر میری طرف دیکھنا ہے آپ نے, ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ حضرات نے. اصل میں ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے کلاس میں بیٹھ کے کہ ہم ہر بندے کی توجہ نہ چاہیں تو ہم سے بات ہوتی نہیں ہے. یہ میری کمزوری ہے اور آپ نے یہ مجھے معاف کر دینا ہے, اور اگر آپ کو یہ عادت اچھی لگے تو آپ نے سبحان اللہ فرما دینا ہے. ماشاءاللہ, میری کمزوری کی بھی آپ نے لاج رکھی, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اب ذرا دھیان فرمائیے آپ جتنے حضرات ہیں, اور کیمرے والا بھی ایک بیٹھ جائے تو دوسرا بیٹھ جائے تاکہ میں پچھلوں کی بھی زیارت کر لوں. وہ بھی ایک جگہ ٹکا کے بیٹھ جائے, تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے دیکھ لے, میں نے پیچھے والوں کو بھی دیکھنا ہے. توجہ فرمائیے سارے حضرات, دیکھ لو میں ہر بندے کی ترجمانی کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ سب کو مشکل نہ ہو اور آپ اچھے طریقے سے بات سن سکیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں اس کائنات میں اللہ کی بارگاہ میں, وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ مساجد ہیں. اور سب سے مکروہ ترین جگہ کون سی ہیں جن کو ناپسند کیا گیا ہے؟ فرمایا وہ بازار ہے. تو اب یہاں پر بسا اوقات نا لوگ اس کا اپنے مطلب کا مطلب نکال کے نا تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, جب میلاد شریف آئے نا تو ہم جب گلی بازاروں کو سجاتے ہیں اور شہروں کو سجاتے ہیں تو بسا اوقات کہتے ہیں یہ سنی لوگ میلاد شریف پہ بازار کو سجاتے ہیں, حالانکہ بازار کو تو بری جگہ کہا گیا ہے. بازار تو پسندیدہ جگہ ہی نہیں ہے, تو تم کیسے سنی ہو کہ بازار سجاتے ہو؟ تو میں نے کہا میرے بیٹے آپ کی مسجد بھی تو بازار میں ہی ہے نا, تو بری جگہ پہ مسجد تو نہیں ہوتی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. آپ نے یہ جو کپڑا خریدا ہے میری جان, یہ بھی تو بازار سے خریدا ہے نا, تو بری جگہ سے کپڑا خرید لیا. اس وقت تمہیں یہ یاد نہیں آیا جب حضور کے جھنڈے اور لائٹیں لگی تو تب ہی کیوں یاد آیا؟ آواز کمزوروں والی ہے, اس بات کو سمجھیے, یہ بہت بڑا اعتراض ہے, اس کو بھی ہم نے حل کرنا ہے نا. اور اسی طرح آپ دیکھیں جتنا گھر کا سامان ہے, آئل سے لے کر نمک تک, یہ سارا بازار سے تو خریدتے ہیں. تو میں نے کہا بڑے گندے ہو یار, گندی جگہ سے خرید کے کھا رہے ہو, گندے بچے. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات؟ توجہ ہے؟ یہ مجھے لکھ کے آیا کہ پنجابی میں بھی تقریر کریں, سمجھ لیں گے آپ حضرات پنجابی میں؟ چلو خیر, بہرحال یہ میرا اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ہلکا ہلکا مزہ لیتے ہو ہیں. چلو خیر کوئی نہیں, پنجابی چ بھی تمہیں سنا چھاڑنے, پر تھوڑا جہا لین تے چڑھن دیو نا مینوں. ہاں پنجابی بھی آپ کو سناتے ہیں. گرامی قدر حضرات, پہلے یہ بات سمجھ لیجئے, یہ بڑی خاص بات چھیڑ رہا ہوں آپ کے سامنے. لوگ بڑی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. لو جی دیکھو جی, تم نے بازار سجا دیا, بازار کو تو بری جگہ کہا گیا. تو میں نے کہا تم نے ہر چیز بازار سے خریدی, کھانے والی, پہننے والی, اوڑھنے والی, پنکھے, اے سی, بیڈ, ہر چیز بازار سے, تو گندی جگہ سے ہر چیز تم نے لے لی, اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو مجھے بتائیں نا, آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد جھنڈے لگے تو تب تمہیں یہ کیوں بات یاد آئی؟ اور ویسے تمہارے مدرسے بھی بازاروں میں ہیں, اور ویسے تمہاری مساجد بھی بازاروں میں ہیں, اور ویسے کہتے ہو چوک والی مسجد میری ہونی چاہیے, میں اس بازار کے سینٹر میں مسجد بناؤں گا. تو تب تجھے نہیں پتا کہ یہ گندی جگہ یہاں تو بنانے ہی نہیں چاہیے.
आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप हज़रात नूं? ओ समझ आउंदी पई है, अजे आउंदी पई है तो फिर तकड़े दिओगो ना। ये तुहाडी सुभान अल्लाह दी मैनू भी समझ आउनी चाहिए। समझ आ रही है? आप कहेंगे यार बात तो ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब है? मैंने कहा सिर्फ यहां तक मतलब नहीं है। लोगों ने अपनी तरफ से एक इतराज खड़ा कर दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम किलो हैं, अगला 1.25 किलो है। समझ आई ना? इतराज करके तो जाएंगे किधर? और वैसे ये जा भी नहीं सकते जब तक इमाम मोहम्मद रजा के गुलाम है ना, तो ये कहीं भी नहीं जा सकते। और अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत अत्तार को, ये कहीं भी नहीं जा सकते। ये बेचारे चीखेंगे, बात करेंगे, फिर चीखेंगे भी सही। तो ये जो मसाजिद हैं इनको अच्छा कहा गया और बाजार को बुरी जगह कहा गया, तो तुम बाजार सजाते हो। तो मैंने कहा हर चीज बाजार से ले ली, तब तुम्हें ये याद नहीं आया। सिर्फ जब सजाया तब तुम्हें याद आ गया। और यही बाजार तो उस दिन भी सजा था जिस दिन तेरे बेटे की शादी थी। समझ आ रही है मेरी बात की? ये जब 14 अगस्त आया तो तब भी सजा था, तब नहीं याद आया। आखिर क्या वजह के मिलाद पे याद आया? तो जैसे बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते थे ना, पीड़ा होर ते फकियां होर। समझ आ रही है? इसका मतलब होता है कि गल होर हुंदी है तो मसला होर बना छड़ देने। असल में वो चाहते ही नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की सजावट की जाए। लेकिन मैंने कहा बेटा जरा दिल थाम के मेरी बात का जवाब देना। कहा पूछो जी। मैंने कहा मस्जिद अच्छी जगह है? कहा बिल्कुल। बाजार बुरी जगह है? कहा जी बिल्कुल, हदीस शरीफ में है। मैंने कहा जो मतलब तुमने निकालना था वो मैंने तुम्हें समझा दिया, मजीद समझाता हूं। लेकिन मुझे एक बात बता, अगर रबीउल अव्वल पे बाजार नहीं सजाने चाहिए कि ये बुरी जगह है, मस्जिद तो सजानी चाहिए ना, ये अच्छी जगह है? कहा हां बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर क्या मसला है कि सुन्नियों की मस्जिदें सजती हैं, तुम्हारी क्यों नहीं सजती है? क्यों भाई? क्यों भाई? को गल समझ आई कि कोई नहीं आई? भाई अगर मस्जिद अच्छी जगह है तो फिर सजाओ ना, क्यों नहीं सजती है? कोई हमें